السلام علیکم۔ سناتا ہوں آپ کو اپنی کتاب جو تم پہ گزری سے ایک اقتباس۔ یہ ایک پیر صاحب کے بارے میں ہے۔ سنیے اور دیکھیے کیا شیت ہے۔ میانہ قد کے بابا جی ہرا چوغا اور ہم رنگ منڈاسا پہنے، گلے میں مالائیں ڈالے، سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ داڑھی اور سر کے لامبے بال مہندی رچے تھے۔ بہت کم کسی سائل کو نظر بھر کر دیکھتے۔ آستانے کا سارا نظام مرید اول کے ذمے تھا جو اپنے کام اور فن میں یکتا تھا۔ اس نے بابا جی اور سائل کا وقت بچانے کے لیے ایک نئی چال چلی تھی۔ دکان میں دو دروازے لگائے تھے۔ دروازہ نمبر 1 سے قرضدار، زمینی جھگڑوں، مقدموں وغیرہ کے سائلین آتے۔ باہر بیٹھا منشی مسئلے کی نوعیت رجسٹر میں لکھتا اور سائل کو مطلوبہ دروازے کا اشارہ کرتا۔ وہاں کھڑا ایک مرید زور سے اللہ ہو کہتا اور اندر بیٹھے بابا جی سمجھ جاتے کہ سائل کس قسم کی پریشانی لے کر ان کے در حاجت پر آیا ہے۔ دروازہ نمبر 2 سے خانگی مسائل، ساس بہو کے جھگڑے، طلاق اور شادی بیاہ کے امیدوار آتے۔ وہاں دوسرا مرید حق اللہ کا نعرہ لگاتا اور بابا جی سمجھ جاتے کہ سائل دروازہ نمبر 2 سے داخل ہوا ہے۔ اللہ اور حق اللہ دروازوں کے کوڈ ورڈز تھے۔ بابا جی دزدیدہ نظر سے دونوں جانب سے داخل ہونے والوں کی عمروں اور چہروں سے پریشانی بھاپ لیتے اور پہلا سوال ہی ایسا کرتے کہ سائل یا سائلہ چت ہو جاتے۔ مثال کے طور پر دروازہ نمبر 2 سے اگر کوئی 17-18 سال کی دوشیزہ گھبرائی آتی تو بابا جی گردن جھکائے اپنی پاٹدار آواز میں کہتے محبوب نے دھوکہ دے دیا ہے یا ابھی اسی کی امید لگائے بیٹھی ہو، اور لڑکی گویا اپنی جان سے گزر جاتی۔ یہاں اگر کوئی پریشان حال اجڑے حلیے کا ادھیڑ عمر شخص دروازہ نمبر 1 سے داخل ہوتا تو بابا جی سوال تو نہ کرتے، البتہ نظریں نیچے کیے رہتے، تاثرات کا اظہار ایسے کرتے جیسے کلاس کو پڑھا رہے ہوں، اور انہی تاثرات میں کہیں نہ کہیں سائل کو اپنا مسئلہ بھی نظر آ جاتا۔ زمینی جھگڑے، مقدمے بازیاں کہیں کا نہیں رہنے دیتی، انسان بھی عجیب ہے، قبر کھلی ہے اور وہ بیوی بچوں کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کو تیار ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ خود لٹ رہا ہے۔ اولاد تو بے حس ہوتی ہے، بیوی لالچی، کیسے سمجھایا جائے آج کے انسان کو، اے رب کیسے سمجھایا جائے۔ یہ سنتے ہی سائل لوٹن کبوتر بن جاتا اور بابا کے قدموں میں اپنا سر اور جیب تجوری میں رکھ دیتا۔ اکثر تو نہیں کہ مریدین اپنے کام میں بہت مشاق تھے، لیکن ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ ان کی لاپرواہی سے سائل غلط دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک عورت اپنی ساس کو قابو کرنے کا گر جاننے کے لیے آئی، لیکن دروازہ نمبر 1 سے داخل ہو گئی۔ بابا جی ایک لمحے کو سٹپٹائے کہ اس دروازے سے تو 90% مرد داخل ہوتے ہیں، اس پر کیا افتاد آن پڑی۔ خیر رٹے رٹائے تاثرات ادا کیے، البتہ الفاظ میں ہیر پھیر کرنی پڑی۔ زمینی جھگڑے، مقدمے بازیاں کہیں کی نہیں رہنے دیتی، عورت ذات بھی عجیب ہے، قبر کھلی ہے اور وہ میاں بچوں کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کو تیار ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ خود لٹ رہی ہے، اولاد تو بے حس ہوتی ہے اور میاں بے غیرت، کیسے سمجھایا جائے آج کی عورت کو، اے رب کیسے سمجھایا جائے۔ عورت ناسمجھی میں بابا جی کا لیکچر غور سے سن رہی تھی۔ بابا جی سمجھے تیر نشانے پر بیٹھا ہے، فوراً ایک نصیحت داغ دی۔ زمین کے لیے جھگڑا بیکار ہے، اس کے لیے سوچنا بھی نہیں۔ عورت بولی ارے کاہے کی زمین، کس کی زمین، میں تو ساس کی چلتر بازی کا دکھڑا لے کر آئی تھی، کم وقت نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ بابا جی گڑبڑا گئے، گھور کر پاس کھڑے مرید اول کو دیکھا۔ ماضی میں ابتدائے پیری فقیری کے دوران ایسے کئی لمحے آئے تھے جب بابا جی نے غلط بیانی پر تشدد تک سہا تھا، اس لیے اب ایسے معاملات میں کندن ہو چلے تھے۔ سنبھل کر بولے میں اسی زمین کی بات کر رہا ہوں بھائی، تمہارے لیے ساس اور تمہارے شوہر کے لیے وہ زمین ہے، زمین جو ماں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یوں معاملہ ٹلا۔ عورت کے جانے کے بعد پیر صاحب نے مرید اول کو اور اس کے انتظامات کو ماں بہن کی ننگی گالیوں سے نوازا۔ مرید اول نے منشی اور دیگر معاونین کو من و ان انہی گالیوں سے شرابور کر ڈالا۔ خیر اس کے باوجود آستانہ چمک اٹھا تھا۔ دوپہر میں بابا جی آرام فرماتے تو مرید اول گدی سنبھال لیتا، رش کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایسا ویسا رش کے بعض اوقات تعویذ لکھنے کے لیے کاغذ اور زعفران کم پڑ جاتے۔ پھر ایک روز اچانک سائلین کو دکان بند ملی۔ پتہ چلا کہ بابا جی 5 روزہ خاص چلہ کشی کے لیے کسی پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں۔ 5 روز کے بعد جب آستانہ دوبارہ سجا تو مریدین نے ضرورت مندوں کو بتایا کہ بابا جی اس 5 روزہ چلہ کشی میں چاند کی بڑھیا کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بس اس خبر نے تو جیسے مردے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ رش کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ بابا جی پر ہن برس رہا تھا۔
نوٹوں کی بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ یک یک اس بارش کی تیزی میں کمی آنی شروع ہوئی۔ ابھی بوندا باندی کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر جہاں دیدہ بابا جی ٹھٹک گئے بلکہ دھاچک گئے۔ مریدوں سے مشورے ہوئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روزانہ کی بھرنے والی 3-4 تجوریاں اچانک 2 اور کبھی کبھی ایک کیسے رہ جاتی ہے؟ کیا لوگوں کے مسائل حل ہو گئے یا لوگ اپنے اپنے وہم سے نکل آئے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بابا جی نے ایک پھرتیلے مرید کی ڈیوٹی لگائی کہ مارکیٹ کا جائزہ لے اور 1-2 دن میں مکمل رپورٹ دے کہ بھائی آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ مرید 2-1 دن تو چھوڑ، 2 گھنٹے بعد ہی ایک روح فرسا خبر کے ساتھ واپس آیا، اور خبر کا پس منظر یہ تھا کہ 6-7 دکانیں چھوڑ کر ایک دکان میں نامی گرامی نجومی نے اپنا کھاتا کھول لیا ہے اور کھڑکی توڑ بلکہ دروازہ توڑ رش لے رہا ہے۔ اسے وہ چہرے بھی نظر آئے جو بابا جی کے آستانے کے مستقل سائل تھے اور اب تک ہزاروں روپے بھیٹ چڑھا چکے تھے۔ یہ سن کر بابا جی کے دل میں ان دیکھے نجومی اور اس کے علم کے خلاف نفرت کی ایک تیز لہر اٹھی جو دہنے دریدہ سے دشنام در دشنام کی صورت خارج ہوئی۔ یہ سن کر تو بابا جی کے مزید آگ لگ گئی کہ نجومی کے پاس جانے والوں میں صرف مقامی ہی نہیں بلکہ سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے، جس میں زیادہ تعداد گوری چٹی حسیناؤں کی ہے جو پروفیسر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رہتی ہیں۔ یہ سن کر بل بھکوا پیر صاحب بلبلا اٹھے۔ پتا چلا کہ نجومی اردو سے زیادہ انگریزی بڑی مہارت سے بولتا ہے۔ یہاں پہلی بار بابا جی کو اپنی کم علمی کا احساس ہوا اور شدت سے افسوس ہوا کہ انہوں نے ماں باپ کے کہنے کے باوجود تعلیم کیوں نہ حاصل کی۔ بہرحال جو بھی تھا، اب بھگتنا تو تھا ہی۔ بابا جی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نجومی کو زہر دے دیں۔ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے کئی بار خواب دیکھا کہ وہ نجومی کے قتل کر کے چیلوں، کووں اور کتوں کو کھلا رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔